بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال الحق سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الحق سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس ہستی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور پھر علم و دانش سے محبت نصیب فرمائی۔ انسانیت میں سے ہر وہ شخص جس کے پاس وحی کا علم ہو، جس کے پاس انبیاء اور رسول کی محبت ہو، جس کے پاس اللہ ذو جلال کی شعائر کی محبت ہو، یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے سینے کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، اور اس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شعائر
جو ان کی عظمت کی پہچان رکھتا ہے اور جو ان کی تعظیم میں فرق نہیں آنے دیتا، یہی وہ دل ہیں جن دلوں کے بارے میں یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ تقوی والے دل ہیں۔ ایسے دلوں میں ہی اللہ کا خوف ہے، ایسے دلوں میں ہی اللہ کی خشیت ہے، اور یہی دل اللہ ذوالجلال کے پسندیدہ دل ہے۔ اللہ کی شعائر اور نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی بیت اللہ ہے۔ 55 سال اگر دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز باجماعت بیت اللہ میں پڑھ لی جائے تو 55 سال کی نمازوں سے افضل اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ 1000 نماز سے زائد نمازوں کا ثواب ایک نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھ لی جائے تو اس کا اجر ہے۔ اور آپ ابھی سنیں گے کہ بیت المقدس میں جو نماز پڑھتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ جب نماز سے فارغ ہو کے جائے تو اس طرح ہو جائے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے، اس کا گناہ بھی باقی ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فیصلہ سنوایا اپنے پیغمبر کے ذریعے، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو باوضو ہو کے مسجد قباء کی طرف آتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پڑھتا 2 رکعتیں مدینے میں ہے، مسجد قباء میں، لیکن اجر اسے عمرے کا ملتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ میدان عرفات جہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تعارف ہوا، بلکہ مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب جتنی مخلوق پیدا کرنی ہے، اس مخلوق کی روحوں کو بکھیرا تھا تو میدان عرفات میں جب وعدہ لیا تھا الست بربکم، تو تمام روحوں نے کہا تھا بلا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ مساجد بھی یہ اللہ ذوالجلال نے اسلام کے شعائر بنائے ہیں۔ اہل علم، علماء، یہ اسلام کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، صالح اور نیک اور پارسا لوگ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے میں جس شعیرہ کی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ فلسطین اور شام کا یہ علاقہ، اسلام میں اس کی کتنی عظمت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، اور امت مسلمہ اس وقت کس پریشانی کا شکار ہونے کے باوجود بھی سستی اور غفلت کی نیند سو رہی ہے اور بزدلی دکھا رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو ایسے ماحول میں ذمہ داری کیا ادا کرنی چاہیے، یہی چند نکات ہیں جس پہ آج ہم گفتگو کریں۔ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ جس میں بیت المقدس ہے، یہ اس قدر عظیم جگہ ہے کہ جس جگہ میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بلکہ کتنے انبیاء نے
اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، بلکہ سلیمان علیہ السلام، کتنے انبیاء نے تو اس جگہ کی طرف ہجرت کی ہے. جو بھی آپ دلائل سے سنیں، اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبروں کا اجتماع ہوا تو اسی جگہ پہ ہوا. یہ وہ واحد جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، فحانت الصلاة فأممتهم. یہ پہلی جگہ ہے بیت المقدس، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تو اسی جگہ کروائی. یہ وہی جگہ ہے جب اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو معراج کی سیر کروانی تھی. جب معراج کروانا چاہی تو مکہ سے پہلے بیت المقدس لایا گیا. روایت بتلاتی ہے گدھے سے بڑی اور گھوڑے سے چھوٹی ایک سواری لائی گئی سفید رنگ کی، جس کو براق کہتے ہیں. جبریل بھی اس پہ سوار ہوئے اور سید المرسلین بھی اس پہ سوار ہوئے. ویسے تو یہ مکے اور شام کا راستہ 40 دن کا ہے، لیکن جہاں نظر جاتی وہاں اس کا ایک قدم اٹھتا اور اگلا قدم وہاں جا کے رکتا جہاں انسان کی نظر جاتی. جہاں انبیاء علیہ السلام نے اپنی سواریاں باندھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باندھنا چاہا. جبریل نے کہا نہیں. پھر جبریل نے اپنا پر مارا، سوراخ کیا پتھر کو، کہا آپ کی سواری یہاں باندھی جائے. نماز پڑھانے کے بعد جو ساتوں آسمانوں کی اللہ نے سیر کروائی ہے اس کا آغاز بھی بیت المقدس سے ہوا ہے. یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جو انبیاء کا مسکن ہو، جو انبیاء کا مہاجر ہو، جہاں انبیاء نے جس کی طرف ہجرت کی ہو، یہ مصر نبی ہے جہاں اللہ کے رسول کے اسراء کا آغاز ہوا. کیا انبیاء کی جگہ کا وارث انبیاء کا قاتل بن سکتا ہے؟ کتابوں میں تحریف کرنے والے حرام خور اور سود خور اس کے وارث بن سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو وہ جو انبیاء کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اور انبیاء کے وارث وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور کیسی وراثت ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء اور رسول نے درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی. انما ورثوا العلم، انبیاء کی وراثت تو علم ہے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. جس نے یہ وراثت لے لی اس نے تو وراثت کا بہت بڑا حصہ لے لیا. اللہ اس وراثت کو لینے والوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین نے فرمایا، جب میں نے سوال کیا کہ روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، بیت اللہ سب سے پہلے روئے زمین پہ اللہ کا گھر بنائے. پھر میں نے سوال کیا
اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، بیت اللہ کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے پوچھا کہ اس پہلی مسجد اور دوسری مسجد کے درمیان کتنا وقت تھا؟ فرمایا 40 سال۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اور پھر 40 سال کے بعد المسجد الاقصی بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تو دوبارہ سے اس کی تعمیر کی، جس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ وہاں ایک اور بات بھی، ایک اور معمہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہاں ہیکل سلیمانی بننا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یہ معمہ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ حقائق کے تناظر میں اور علمی دنیا میں اس معمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ 5 صفات یہودیوں کی ہے، یہ کبھی سچ نہیں بولتے، جھوٹے ہیں، یہ حرام خور ہیں، دھوکے باز ہیں، اور انبیاء کے قاتل ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات ان کی کبھی ختم نہیں ہوئی، اور آج بھی ان 5 صفات کو لے کے ہی دنیا کو یہ چکمہ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی دشمنی سے امت اسلامیہ کو محفوظ کرے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واشکاف الفاظ میں کہہ دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ۔ یہودی ایک مسلمان ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے قرآن سچ کہتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے، کسی ایک سال بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی ختم نہیں کی، دھوکہ دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ مومنوں کا روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہودی دشمن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی اس لیے ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیا۔ یہ کبھی شرارت سے باز نہیں آتے، یہ کبھی دھوکے سے باز نہیں آتے، یہ انبیاء کے قاتل جو ہیں کبھی حرام خوری سے باز نہیں آتے۔ کاش ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے تعلق بنانے میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے، کبھی تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس سے بڑی سچائی تو کہیں نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے فرامین سچے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کے وعدے کیا ہیں؟ جو اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے، سچا مومن بنتا ہے، کبھی یہودی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، کبھی عیسائی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے آپ، سامنا تو کر رہے ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ قرآن کہتا ہے کبھی تمہارا آمنا سامنا نہیں کر سکتے یہ بزدل لوگ، لیکن تم سے لڑائی کیسے کریں گے؟ قلعوں میں بند ہو کر سامنے نہیں آئیں، دیواریں کھڑی کر کے۔ اور آج بھی، آج تاریخ کا مطالعہ کیجیے،
جب بھی یہودیوں نے مسلمانوں پہ وار کیا ہے سامنا نہیں کر سکتے، دیواریں بنائی ہیں، کچھ بکنے والے لوگوں کو خریدا اور ان کو سامنے رکھا، ان کی بیک پہ خود آئے ہیں، تب مسلمانوں کا نقصان کیا۔ ان کی راہوں کو ہموار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو بے دین اور منافق لوگ ہیں، جنہوں نے ان کی راہوں کو آسان کیا۔ اللہ عز و جلال ان سے انتقام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو، جہاں مسجد اقصی کی جگہ کو، شام کے اس علاقے کو اللہ عز و جلال نے اتنی فضیلت دی ہے، اس کو مقدس جگہ بنایا ہے، وہاں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو اللہ کا دوسرا گھر بنا تھا وہ بیت المقدس۔ تیسری بات، اس کو اللہ عز و جلال نے مقدس بنایا ہے، اس کی عزت ہے، عظمت ہے، اس کا تقدس ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا نجات جب دے دی لوط علیہ السلام کو، تو ان کو کہاں بھجوا دیا گیا؟ اس سرزمین پر جہاں اللہ نے برکتیں اتاری، ان کو شام کی طرف بھیج دیا۔ اور اللہ عز و جلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بابت، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم، اے قوم کے لوگوں ارض مقدسہ میں چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ یہ عظمت والی جگہ ہے، ادھر شام کے علاقے میں چلو۔ اللہ عز و جلال نے ایک تیسری جگہ فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی اور مریم علیہ السلام کو اللہ عز و جلال یہ نعمت دینے لگے، تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ایسے بلند ٹیلے پہ بھجوایا جہاں سکون تھا، جہاں چشمہ بھی تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جس کو آج بیت المقدس اور شام کا علاقہ ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی یہاں ہوئی، اور ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہی اتریں گے اور شام کے علاقے میں اتریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ مسکن، یہ مولد، اور انبیاء علیہ السلام کی پسندیدہ جگہ، یہ انبیاء کے وارثوں کے ہی حق ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جلال نے بلکہ اس کی قسم میں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین، جہاں انجیر کی قسم اٹھائی ہے، جہاں انجیر ہوتی ہے اس کی جگہ کی قسم ہے۔ والزیتون، زیتون کی قسم ہے، جہاں زیتون ہوتا ہے اس جگہ کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ مسجد اقصی بیت القدس کی قسم اٹھا رہے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، جس طرح مکہ معظمہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو مسلمانوں نے 16 سے 17 ماہ اگر نماز پڑھی ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب 16 اور 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجاؤں سے بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھتے تو یہودی کہتے لو نمازیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اور ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے محبوب
تیرا بار بار چہرہ یا انور آسمانوں کی طرف جو اٹھتا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے اسی وجہ سے اب قبلہ چینج کر دیا ہے، اب تم بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز۔ کچھ لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ جو 16-17 ماہ نمازیں ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا، اور خصوصاً جب وہ لوگ اس 16-17 ماہ میں اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے تو نیا قبلہ جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھی، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ عز و جلال نے قرآن اتار دیا، اللہ ان کی عبادتوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس جگہ کے بارے میں فرمایا تھا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ برکت کے حصول کے لیے، اجر و ثواب کی نیت سے اگر کسی مسجد کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے تو دنیا کی 3 مساجد، ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب الہی کے لیے اور برکت اور اجر و ثواب کے لیے خاص طور پر رخت سفر باندھنے کی جو اجازت دی ہے وہ ان 3 مساجد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے بیت المقدس پہنچایا گیا، جب میں واپس آیا، مکے والوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ اللہ عز و جلال نے وہاں بھی میری کیسی مدد کی؟ وہ سوال کرتے تھے کہ آپ مسجد اقصی میں گئے، اچھا بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں؟ میرے مالک نے مجھے وہاں بھی چھوڑا نہیں، مسجد اقصی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، میں گنتا جاتا اور ان کو بتاتا جاتا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو آج کل کے دور میں سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، سب سے پہلے اللہ عز و جلال نے صدیق کو صدیق بنایا ہے تو اس مسجد کی تصدیق کی وجہ سے ابو جہل گیا تھا ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگا کہ ابھی کوئی راتوں رات پہاڑوں پہ چڑھتا اور وادیوں میں اترتا مسجد اقصی جا سکتا؟ اب وہ جانتے تھے کہ 40 دن کا رستہ کہاں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لیے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کہ ابو جہل ہنستا ہے، جانتے ہو یہ کس نے دونوں باتیں کہی ہیں جس کو تم نبی مانتے ہو؟ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ کوئی معیار استعمال نہیں کیا، عقل کی بات ہی نہیں پوچھی کہ عقل سوچے کرے، محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، فرمایا فَإِنِّي أُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ۔ اگر اس سے بڑی بات بھی کوئی کہہ دے، محمد مصطفیٰ کی زبان اس سے بڑی بھی بات کہہ دے تو میں اس کو بھی ماننے کو تیار ہوں۔ اور روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیوار پہ اس مسجد اقصی کو پیش کر دیا، جس کو دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اور مشرکوں کی جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی بیان کرتے ہیں، تذاکرنا ونحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے اس بات پہ پہنچے، ایہما افضل مسجد رسول اللہ او مسجد بیت المقدس؟ مسجد نبوی افضل ہے کہ مسجد اقصی افضل ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہماری بات ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 4 صلوات فی،
4 نمازیں بیت المقدس میں پڑھے تو میری مسجد میں نماز پڑھی گئی 4 نمازوں سے افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور دعا بیت المقدس کو جب بنایا گیا تو بنانے کے بعد جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دوبارہ تعمیر کر کے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما لے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اور 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا، اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرا فیصلہ ہو، میرے فیصلے میں کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ۔ اے اللہ دوسری میری دعا یہ ہے، مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی حکومت اور طاقت دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو جن آ گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو جن نے تنگ کرنا چاہا، میں نے اس کی گردن سے دبوچا اور اس کے منہ کا لعاب بھی میرے ہاتھ پہ گرا، جیسے بلی کا بچہ ہوتا ہے اسی طرح کا تھا۔ میرا جی تو چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلیں۔ پھر مجھے میرے بھائی کی بات یاد آ گئی سلیمان کی کہ اللہ میرے بعد کسی کو اتنی حکومت نہ دینا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور تیسری دعا، سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، الہ العالمین اس بیت المقدس میں جو نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہو کے جائے تو اس کی حالت ایسی ہونی چاہیے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی 2 دعائیں تو قبول ہوگی، وہ آرزو اور مجھے امید ہے کہ اللہ تیسری بھی دعا ان کی قبول کر لی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا مسلمانوں جب فتنوں کا دور ہوگا تو تم شام کے علاقے کی طرف بنا لے۔ صحابی روایت کرتے ہیں انی رأیت کأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع۔ میں نے دیکھا کہ ایک نور، ایک کتاب سے ستون بنتا ہے روشنی کا، میں نے اسے غور سے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں وہ شام کی طرف کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ، جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ایمان لوٹ کے شام کی طرف چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات فرماتے، کہتے ہیں میں کاغذات کو اکٹھا کر رہا تھا جب میں قرآن لکھتا تھا جو اس وقت میسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا طوبی للشام، خوش نصیبی ہے شام کے لیے۔ فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول شام اور شام کے لوگوں کے لیے سعادت مندی کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتوں نے اپنے پر اس پہ بچھائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مسلمانوں ایک وقت آئے گا ان تکونوا جنودا مجندہ جند بالشام وجند بالیمن وجند بالعراق، مسلمانوں تمہاری فوجیں منقسم ہوں گی، ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک شام میں ہوگا، ایک عراق میں ہوگا۔ صحابی نے سوال کر دیا
اللہ کے رسول ہم کس لشکر میں جائیں اگر ہم وہاں ہوں تو؟ فرمایا علیک بالشام، تم شام کے لشکر میں شامل ہونا، فإنها خیرۃ اللہ فی من ارضی، سب سے بہترین جگہ اللہ نے اس جگہ کو بنایا ہے، یجتبی الیہا خیرتہ من عبادی، اس جگہ کی طرف جائیں گے بھی وہ لوگ جو اس وقت کائنات کے بہترین لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی اس بات کا اشارہ کر دیا، جب فتنے بڑھ جائیں گے تو شام کی طرف جانے کی رغبت اور ترغیب بھی مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں ایک اور بات بھی فرمایا دجال آئے گا، ما من ارض الا سيطأ، کائنات کے چپے چپے پہ دجال جائے گا، لیکن اگر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، نہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو سکے گا، نہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہو سکے گا، نہ وہ طور کا جو پہاڑ ہے وہاں جا سکے گا، اور نہ ہی وہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے اور آج وہ نظر آ رہا ہے، یوشک اہل العراق الا یجبى الیہم قفیز ولا درہم، ایک وقت آئے عراق کی یہ کیفیت ہوگی، وہاں کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، کوئی درم و دینار نہیں ہوگا، قسم پرسی کے حالات وہاں آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایسا وقت آئے گا، شام پر بھی وقت آئے گا جب وہاں بھی کوئی شخص مال و متاع نہیں رکھتا ہوگا، مسلمانوں پہ یہ مصیبتیں آئیں گی۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یہ مصیبتیں آئیں گی تو کن کی وجہ سے؟ فرمایا یہ عجمیوں کی وجہ سے آئے گی یا رومیوں کی وجہ سے آئے گی۔ اور آج وہی لوگ جو عربی نہیں ہیں اور وہی لوگ جو یہودی ہیں، انہوں نے آج ان کی زندگی کو تنگ کر رکھا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہودیوں کا مکر، ان کو چاہیے تھا اس کا نام رکھتے کہ یہ یہودیوں کا ملک ہے، انہوں نے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ لوگ اس لیے انجانے میں کہہ دیتے ہیں اللہ اسرائیل پہ لعنت کرے، نہیں، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے۔ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ان کے مکر کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کی مکاری سے بچتے ہوئے کہیں ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ کہیں وہ انبیاء کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہا گیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، گھوڑے بھی صحابہ نے چھوڑ دیے ہیں، اب کیا جنگ ہونی ہے؟ فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا جنگ ہوگی، اور وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا۔ ملحمہ، گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، یہ وہ وقت آنے والا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی شروعات ہے یا کب یہ ہوگا۔ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کو اللہ فتح یاب کرے گا، وہ وقت ہوگا جب ایک ایک یہودی کو چن چن کے مارا جائے گا، وہ وقت ہوگا جب پوری کائنات پہ عدل کا نظام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ ان کو بھیجا جائے گا آسمان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے، قیامت بھی جب آئے گی، تحشر الناس، لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے پھر حکم کیا ہے؟
فرمایا علیکم بالشام، یمن کے علاقے حضرموت سے ایک آگ نکلے گی، وہ پوری کائنات کو آگے لگا کے میدان محشر کی طرف لے جانا چاہے گی۔ صحابی سوال کرتے ہیں ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے حکم یہ ہے تم شام کے علاقے میں چلے جاؤ، اور شاید کہ آثار بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت بھی وہاں قائم ہوگی، دجال کو بھی اللہ قتل کروائے گا۔ کن کے ہاتھوں سے اور کس جگہ پہ؟ روایت بتلاتی ہے کہ باب لطف پہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، اور یہ بھی یہی جگہ ہے جس کو آج اسرائیل کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں، اور آج بھی تل ابیب کے نام سے دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے۔ اسی جگہ پہ بیت المقدس کے ارد گرد ہی عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ ہوگا کیا؟ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے ساتھ مہدی کی بیعت ہوگی، یہاں سے فوجیں روانہ ہوگی، شام صفیں بنیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام مینارہ شرقیہ پہ اتریں گے، اور پھر دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی اور اس کے ساتھ یہودی ہوں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں کہے گا تعال یا مسلم، تعال یا مسلم وراء الیہودی فاقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو تم قتل کرو، آ جاؤ، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، ہر درخت بھولے گا۔ شاید کہ کسی نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی ہو، یہ غرقد کا درخت بہت لگاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس نے بولنا نہیں ہے، باقی سارے درخت بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک امت کو سمجھا گئے یاجوج ماجوج کی قوم کو بھی مارا جائے گا تو اسی جگہ، جب وہ جگہ جگہ سے نقصان کرتے کرتے آئیں گے، یہاں آ کے کہیں گے آسمان کی طرف بھی جو مخلوق رہتی ہے آج اس کا بھی ہم نے کام تمام کرنا ہے، دنیا میں تو فارغ ہو گئے۔ وہ تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف، اللہ کی رسول فرماتی ہے ان کو بھی خون لگا کے اللہ ذوالجلال واپس لائیں گے، وہ کہیں گے کہ بس ہم نے پوری دنیا میں فتح کر، اور آخر ایسی قوم اللہ مسلط کریں گے جن کے ہاتھوں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اور یاجوج ماجوج کی قوم کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہودیوں سے لڑائی نہیں کرو گے۔ حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پتھر بھی بول کے کہے گا آ جاؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں مسلمانوں آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، 15 ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں اسے فتح کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عیسائیوں سے چھڑایا تو عیسائی مجبور ہوئے، خود چابی پیش کی، کہنے لگے کہ آؤ کلیسے کے اندر ہم سے چابی لو۔ سیدنا عمر نے فرمایا جو مدینہ سے چل کے یہاں آ سکتا ہے وہ تمہاری گردنوں پہ بھی اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے، یہاں لا کے مجھے چابی دو، میں تمہارے کنیسے میں نہیں جاؤں گا، وہاں اللہ ذوالجلال کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے میں اس جگہ نہیں جا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی جگہ پہ استقبال کیا گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ایک نہیں 4 بار تشریف لے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا 11ویں صدی کے آخر سے لے کے 13ویں صدی کے آخر تک
مسلمانوں کی حالت جب ایمانی طور پر کمزور ہوئی، دوبارہ صلیبی جنگوں کے ذریعے عیسائیوں نے اس کو قبضے میں لے لیا، اور آخر ایک مردی مجاہد پھر اٹھا جس کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جس نے دوبارہ اس کو مسلمانوں کے مساجد میں شامل کیا اور فتح کیا۔ 762 سال تک مسلمانوں کے پھر یہ قبضے میں ہی رہا، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ جب یہ فتح ہوئی، صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو کسی کو پھر قتل نہیں کیا۔ نہ مثال ایسی مل سکتی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اور آج دوبارہ سے مسلمانوں کی حالت جب سے کمزور ہوئی، امریکہ، برطانیہ اور اس کے ہم نواؤں نے آئین مسلمانوں کے درمیان ایک سلطنت قائم کرنے کا ارادہ 48 میں کیا۔ اور شاید کہ کسی کو یاد ہو، جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، جرمن سے نکالا تھا، اس نے کہا میں نے 90% تو مار دیے لیکن 10% چھوڑ بھی دیے، تاکہ کل کوئی یاد کرے گا کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا۔ ان کا دھوکہ، ان کی غداری اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے آج میں ان کو مار رہا ہوں۔ میں نے 10% چھوڑے اس لیے ہیں کہ دنیا یاد کرے گی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ جب یہ وہاں سے آئے تھے، اور ان کے الفاظ آج بھی تاریخ لکھ رہی ہے کہ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہٹلر نے تو ہمیں کچل دیا، ہمارے خاندانوں کو کچل دیا، فلسطینیوں تم ہماری امیدیں نہ کچلنا، ہمیں جگہ دے دو، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور آج انہیں فلسطینیوں کی اس نیکی کو جنہوں نے جگہ دی، نتیجتاً وہ برائی بن کے سامنے آئی، آج انہیں کو ذبح کرنے پر، اور آج ان کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اصل بات بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کو دوبارہ سے آزاد فرمائے اور وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اور قرآنی آیات کو بیان کرنے کا صرف مقصد ہے تو اس کے 3 زاویے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ قبلہ اول ہے۔ ہم کسی جگہ کے لیے نہیں، ہم کسی جماعت کے لیے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ قبلہ اول ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ دوسری حدیث سے اس لیے سنائی گئی، یہ اپنے بچوں تک منتقل کریں، یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کا مسکن تھا، مولد تھا، مہاجر تھا، مسکن نبی تھا۔ اللہ کے رسول کی اسراء کا آغاز بھی یہاں سے ہوا، اس کا یہودیوں سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنانے کا تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے کہ جب فتنے ہوں گے تو فتنوں میں بھی اللہ کے رسول نے رغبت دلائی اس جگہ کو اختیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی تھی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ عز و جلال مسلمانوں کو ضرور فتح دے گے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جس سے فتح مل سکے اور اس کی رضا مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 4 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات، میں ان غداروں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ان یہودیوں کو جنہوں نے بیت المقدس پہ حملے کیے، واللہ لن تهنؤوا ابدا باحتلالكم القدس وللمسلمین عین تطرف۔ اللہ کی قسم، اگر تم بیت المقدس پہ حملے اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو، کر رہے ہو، اللہ کی قسم زندگی کے آخری سانس تک تمہیں سکون نہیں ملے گا جب تک مسلمانوں میں سے ایک بھی زندہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی، کوئی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں دے سکے گا، کوئی انہیں ذلیل کرنے والا انہیں ذلیل نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. صحابہ نے سوال کہ اللہ کے رسول یہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فی اکناف القدس، یہ بیت المقدس کے دائیں بائیں رہنے والے ہوں گے. قیامت تک اللہ ذوالجلال ان کی مدد کرے گا. کب؟ اس کا میں اصول بتاتا ہوں. اس لیے پہلا پیغام، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے تمہیں سکون نہیں آئے گا. اور اللہ لنخرجنکم، ایک وقت آئے گا ہم تمہیں نکال کے چھوڑیں گے، عاجلاً او آجلاً، بہت جلد یا کچھ دیر بعد. یہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی باتیں ہیں جو سچی ہیں. تمہیں نکال کے اور ایک ایک کو چن کے ماریں گے مسلمان. کبھی اس بات کو نہ بھولنا. اور دوسرا پیغام فلسطینیوں کے لیے ہے. ایھا الابطال، اے بہادروں، تم نے آج تک بہادری دکھائی ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کر لو، وقت بہت تھوڑا ہے، اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے. مضبوط ہو جاؤ، لیکن مضبوطی کیسے ملے گی؟ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ. تیسرا پیغام وہاں کے قبائل کے لیے بھی ہے، اور یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ لوگ جو منحرف جماعتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، واللہ ثم واللہ، اللہ کی مدد آئے گی جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے. اللہ کی نصرت آئے گی جب تم بیت المقدس کے لیے لڑائی کرو گے. کسی جماعت کو بلند کرنے کے لیے جن کے اپنے مقاصد ہیں، کسی جماعت کے لیے لڑو گے جو کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اکٹھے ہو جاؤ، آ جاؤ حق کی طرف. حق کیا ہے؟ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. پھر اللہ ذوالجلال تمہاری مدد کرے گا. چھوڑ دو ان چیزوں کو جو نام بڑے بڑے دنیا میں آ رہے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں کے ساتھ مل کے کرا. نہیں، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں، اللہ اسے کبھی ناکام نہیں کرتا. علیکم بالجہاد، جہاد کو لازم پکڑو. فإنه باب من أبواب الجنة، یہ جنت کا دروازہ ہے. يذهب الله به الهم والغم، اللہ غم بھی دور کریں گے، فکر بھی دور کریں گے اس جہاد کے ذریعے جس کا مقصد یہ ہوگا اعلاء کلمت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور چوتھا پیغام امت اسلامیہ کے ان حکمرانوں کے نام ہے. آپ کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے. کوئی تو ہو جو سلطان ایوبی کی بات کو بھی یاد رکھے، نہیں سوؤں گا، میں نہیں آرام کروں گا جب تک اس کو آزاد نہیں کرواؤں گا. کچھ نہیں کر سکتے. تم یہ تو کر سکتے ہو کہ اپنے سفیروں کو بلا سکتے ہو، ان کے سفیروں کو نکال سکتے ہو. آج تمہارے ہاتھ میں کرسی ہے، کل کوئی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی. کاش اس کرسی کا کچھ وزن سوچ لو، اس کے ذریعے کو اسلام کو اور اسلام کی عظمت اور غیرت کو زندہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، ایک کردار وہ تھا جس کو آج شپکلی کہا جاتا ہے، پھونکے مار رہا تھا کہ آگ بڑھے. اس کی پھونکوں سے آگ بڑھ تو نہیں جانی تھی، لیکن کردار بن گیا کہ شپکلی کے اگر ایک ضرب سے مارو گے 2 نفلوں کا ثواب ملے گا. ایک وہ چڑیا تھی، یہ بھی کردار ہے، وہ بھی چونچ کے پانی لے کے آئی. اس کی چونچ کے پانی سے آگ ختم تو نہیں ہو جانی تھی، لیکن کردار تھا جو میری صلاحیت ہے میں اس کو استعمال کروں.
مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری جو عام مسلمان ہیں، فلسطینی مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی باہمی محبت، باہمی الفت اور باہمی عاطفیت کی مثال یہ ہے جیسے ایک جسم ہو. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی حصہ آرام نہیں کرتا، پورے کا پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں درد نہیں اور مسلمانوں کا، تو سمجھ لیجئے ایمان کی وہ کیفیت بھی نہیں جو ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے. ان کی مدد کیجئے. کیسے مدد ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی مدد، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی مدد اللہ کی طرف سے اترے گی اس وقت جب امت کے لوگ تین کام کر لیں گے. ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، نماز کے پابند بن جائیں گے اور دعائیں کریں گے. صدق کے دل سے دعا کیجئے اللہ ذوالجلال ان کی نصرت فرمائے اور مسلمانوں کی بزدلی دور فرمائے. دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، جو کسی مسلمان کی تکلیف میں کام آتا ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں. ومن فرج عن مسلم كربا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائیں گے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی ذاتی گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس سے پردہ ڈالیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کچھ لوگ ہوں جو کہتے ہوں فلسطینی تو گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ نہیں، وہ گالیاں بھی دیں گے، مسلمان ہیں، وہ ہمیں گالیاں دے یا وہ پاکستان یا سعودیہ کو گالیاں دے، ہم پھر بھی ان کی مدد کریں گے. کیوں؟ ہم سے کہیں گے اللہ ذوالجلال سے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے، پریشانی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. جب کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا تو کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی مدد نہیں چھوڑیں گے، ہم پھر بھی بیت المقدس کے لیے اپنا مال، اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کسی کی معمولی برائی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جب فتنہ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے تو مت سمجھیے گا آج ان پر ہے، کسی اور پر بھی آ سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے غم کو اپنا غم سمجھو، ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھو. ذرا سوچو میں اور آپ کس طرح ٹھنڈی مساجد میں نمازیں پڑھتے رہے اور ان کی گولیاں برسائی گئی. ہم عید کی خوشیاں مناتے رہے، کسی کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. مسلمان کا غم جب ان کا رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ و کعبہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو ان کے غم اور خوشیاں بھی ایک ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، جہاں ہم ان تک اپنا مال پہنچا سکتے ہیں کسی بھی ایسے اوتھینٹک سورسز کے ذریعے، بہت اچھا ہو کہ حکومت اس کی ذمہ داری لے تاکہ تھرو پراپر چینل یہ کام ہو. اور تیسرا کام جو میں اور آپ ہر ایک کر سکتا ہے، اور وہ کیا کام ہے؟
اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرو. سوچتے ہوں گے آپ اس سے کیا ہوگا، اس سے پتا کیا ہوگا؟ جس طرح آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ پہ حملے سے کبھی نیند نہیں آئے گی، اس طرح جب ان کے پروفٹ پہ ہٹ آتی ہے ان کو نیند نہیں آتی. ان کا رب مال ہے، ان کا رب پیسہ ہے، ان کے نقصان کو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اس لیے مسلمانوں کو اس بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے، کچھ نہیں ہوگا اگر ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے. یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو چڑیا چونچ میں پانی لے کے آئی تھی آگ بجھانے کے لیے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کی بزدلی دور فرمائے. الہ العالمین امت اسلامیہ کی مدد فرما. مولا کریم مسجد اقصی کو آزاد فرما. مولا کریم ان مظلوموں کی مدد فرما جو فلسطین میں ہے یا کشمیر میں ہے یا کسی اور جگہ ہے. الہ العالمین جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں. الہ العالمین ان کی مدد فرما. مولا کریم ہمیں سچے دل سے دعائیں کرنے، صلاحیتیں استعمال کرنے، مال پیش کرنے اور یہودیوں کو سبق سکھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اور تیری شعائر کی حفاظت، اے اللہ ہو بیت اللہ ہو، مسجد اقصی ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد قباء ہو، بیت اللہ کی بیٹیاں یہ مساجد اور مراکز ہوں، ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جس کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرما دیا قیامت تک کے حق پر قائم رہیں گے، ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.